الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قربانی ہر اس بالغ، عاقل، مقیم مرد یا عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں کسی نصاب کا مالک ہو۔ سونا اور چاندی کی قیمت مارکیٹ میں روزانہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ چند دن پہلے بازار سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پیسے کے حساب سے 27,200 روپیہ بیٹھتی ہے، اور کم و بیش آس پاس اتنی ہی بیٹھتی ہے۔ لہٰذا اب ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کون شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنا کھانا پینا، گھر کا خرچہ چلانا، گھر کے دیگر تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد 27,200 روپیہ نہ ہو؟ جس شخص کے پاس اپنا کھانا پینا، گھر کا خرچہ چلانا، گھر کے تمام دیگر ضروریات پوری کرنے کے بعد قربانی کے دنوں میں 27,200 روپیہ ہو، جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، چاہے یہ 27,200 روپیہ الماری میں ہو، چاہے بستر کے نیچے ہو، چاہے بینک کے اندر ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس رہنے کے لیے اپنا ایک مکان ہے، اس شخص کے پاس دوسرا اور ایک مکان ہے جو کہ ضروریات سے زائد ہے اور خالی پڑا ہے، تو وہ ضروریات سے زائد شدہ مکان جو کہ خالی پڑا ہے، اس کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسان کے پاس کھیت میں ہل چلانے کے لیے 2 گائے یا 2 بیل کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا 2 گائے کافی ہے۔ اب اگر اس کسان کے پاس 3 بیل ہو یا 3 گائے ہو تو 2 گائے یا 2 بیل ہل چلانے کے لیے کافی ہے، تیسری گائے یا تیسرا بیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہذا جس گائے اور جس بیل کی ضرورت نہیں پڑتی تو ضرورت سے زائد ہے، تو اس گائے کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس اس کے گھر میں 2 فریج ہے اور 2 واشنگ مشین ہے، ایک فریج کو سارے گھر والے استعمال کرتے ہیں اور ایک واشنگ مشین کو سارے گھر والے استعمال کرتے ہیں، اور ایک فریج اور ایک واشنگ مشین جس کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر کے کونے میں خالی پڑے ہوئے ہیں، جس کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر کے کونے میں خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ فریج اور وہ واشنگ مشین دونوں کو ملا کر دونوں کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس قالین ہو، نیچے بیٹھنے کے لیے قالین ہو، اور وہ قالین سال میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتی، گھر کے کونے میں خالی پڑے ہوئے ہیں یا چھت پر ڈال دیے، تو وہ زائد شدہ قالین جو کہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس قالین کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سپاری ہو اور پورا سال کھانے پینے بیچنے کے بعد، لوگوں کو ہدیہ دینے کے بعد سپاری بچ جاتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو نیا سپاری آ جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا یہ جو زائد شدہ سپاری ہے اس کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس دھان چاول ہو اور پورا سال کھانے پینے بیچنے کے بعد، لوگوں کو ہدیہ تحفہ دینے کے بعد اگر دھان چاول بچ جاتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے تو نیا دھان چاول آ جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی،
لہٰذا یہ جو زائد شدہ دھان چاول ہے یہ ضروریات سے زائد ہے۔ اس دھان چاول کی قیمت اگر 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی عورت کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو وہ سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ نصاب کو پہنچ جائے یا اس کی قیمت جو کہ ہے 27,200 روپیہ ہے اس کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ شوہر کے اوپر قربانی واجب ہونے کی وجہ سے بیوی کے اوپر سے ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی، بلکہ میاں بیوی میں سے جو بھی قربانی کا مستحق ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر دونوں صاحب نصاب ہے، دونوں پر قربانی واجب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑا سا پیسہ ہے تو پیسہ اور سونا دونوں کو ملا کر اگر دونوں کی قیمت 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی عورت کے پاس ضروریات سے زائد کپڑے ہو اور ضروریات سے زائد برتن ہو تو وہ ضروریات سے جو زائد کپڑے ہیں اور برتن ہیں سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے، تو یہ ضروریات سے زائد کپڑے اور برتن جو سال میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، تو ان زائد شدہ کپڑے اور برتن کی قیمت ان دونوں کو ملا کر اگر دونوں کی قیمت 27,200 روپیہ کو پہنچ جائے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اب ہمارے عوام کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون کس چیز کا مستحق ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو دیکھے جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔